بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا سوال ہے مؤرخ وجغرافي عربي عاش في حلب من آثاره معجم الأدباء. کہ مورخ ہیں، جغرافی ہیں، اور انہوں نے حلب کے اندر زندگی گزاری، ان کے آثار میں سے معجم الادباء ہے. جی. آپشن یا اے. جی آپشن اے ہو جائے. جی بالکل، تو اس کا ہو جائے گا آپشن اے، یاقوت الحموی. یاقوت الحموی آپ جانتے ہیں کہ یہ 6 صدی ہجری کے شخص ہیں. 7ویں صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن 6 ہجری کے اواخر میں یہ پیدا ہوئے تھے 574 کے اندر، اگر ہجری مانتے ہیں تو 574 میں یہ پیدا ہوتے ہیں 574. اور ان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 7ویں صدی ہجری کے ربع اول میں ہوتی ہے، مطلب 626 کے اندر. ٹھیک ہے، اس طرح ان کو 7ویں صدی کا ہی شخص مانیں گے، کیونکہ کام جو انہوں نے کیے ہیں وہ اسی درمیان میں کیے ہیں. روم کے اندر یا قسطنطنیہ کے اندر ان کی پیدائش مانی جاتی ہے، اور حلب کے اندر جو ہے انہوں نے زندگی بسر کی ہے. ان کی جو کتاب ہے معجم الادباء، بہت مشہور کتاب ہے. ان کا جو نام تھا اصلاً یاقوت الحموی کا، وہ شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت ابن عبداللہ الحموی، یہ نام تھا پورا. شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت ابن عبداللہ الحموی. تو یاقوت ابن عبداللہ الحموی، اب ان کے والد کا نام نکال کر کے ان کی نسبت یاقوت الحموی ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ادیب بھی ہیں، اور انہوں نے مؤلف موسوعات جیسے کہ یاقوت معجم الادباء، ان کی کتاب بہت مشہور ہے. اصلاً جو ہے یہ رومی ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو نام دیا تھا وہ عبد الرحمن نام دیا تھا. اور شاعر بھی تھے، لیکن جو مشہور ہیں وہ رحالہ کے نام سے ہیں، یعنی جس کو ہم سیاح بولتے ہیں، جیسے ابن بطوطہ ہیں. اسی طریقے کے یہ بھی ہیں، وہ رحالۃ جغرافی و ادیب و شاعر و خطاط و لغوی. ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی. شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ماہر لسانیات بھی تھے، خطاط بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاح بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کو جو حموی، یہ جو نسبت کی گئی ہے، حموی جو کہا جاتا ہے، یہ ان کے سردار کی طرف، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو غلام تھے اور ان کے جو سردار تھے، ان کی طرف نسبت کر کے ان کو حموی کہا جاتا ہے. بغداد کے اندر ان کو بیچ دیا گیا تھا، اور پھر یہ اس کے بعد جو ہے بہت سے شہروں میں جو ہے منتقل ہوتے رہے. اور ان کا جو تاجر تھا جس نے ان کو بیچا تھا، اس کا نام تھا عسکر بن ابی نصر البغدادی الحموی. تو اسی کی طرف نسبت کر کے ان کو حموی کہا جاتا ہے. لیکن بعد میں ان کو جو ہے اس نے آزاد کر دیا تھا، جو آقا تھا ان کا. اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب جو لکھی ہے معجم الادباء، بہت مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے، ان کے دوسری کتابیں بھی ہیں، جیسے کہ معجم البلدان ہے. ٹھیک ہے، فتوح البلدان بلازری کی ہے، اور معجم البلدان یاقوت الحموی کی ہے. معجم الادباء، اب اس کا نام آپ سے دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ مصادر کی کتابوں میں ہے یہ، اور مصادر کی کتابوں میں ہے تو اندر کی بات بھی پوچھی جا سکتی ہے. معجم الادباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ ارشاد العریب الی معرفت الادیب. ٹھیک ہے، اس کا جو نام تھا ارشاد العریب الی معرفت الادیب.
ٹھیک ہے. ارشاد العریب الی معرفت الادیب، یہ معجم الادبا کا دوسرا نام ہے. اور بھی اس کے علاوہ کتابیں ہیں. معجم الادبا آپ جانتے ہیں کہ تراجم کی کتاب مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ دیگر کتابیں ہیں تراجم کے سلسلے میں، ابن خلکان کی ہے، نزہۃ الخواطر ہے. اسی طریقے سے معجم الادبا جو ہے یہ بھی تراجم کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کو جو ہے کوئی بتایا اس کے بارے میں کچھ. ارشاد العریب اس کا حقیقی نام ہو جاتا ہے. اور اس کی کتنی جلدیں ہیں معلوم ہے کسی کو؟ 7 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے، 7 مجلدات. لیکن یہ جو ہے بعد میں چھپی ہے 5 مجلد کے اندر. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں کتنے لوگوں کا وہ ہے، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 800 تراجم ہیں. ٹھیک ہے، 800 تراجم ہیں. اور اس کو انہوں نے کتاب کو جو ہے 33 یعنی 33 طبقات کے اندر جو ہے اس کو بانٹا ہے. اور اس میں مختلف لوگوں کے تراجم پیش کیے ہیں. نحوی بھی ہیں ان میں، لغوی بھی ہیں، اور نصاب بھی ہیں، اور اخبارگین، مورخین، سب طرح کے لوگوں کے انہوں نے جو ہے اس کے اندر تراجم پیش کیے ہیں. تو بہت اہم کتابوں میں شمار ہوتا ہے معجم الادبا کا. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. ہاں سر. یہ امارت من الامارات المتحدہ العربیہ، یعنی امارات متحدہ عربیہ میں سے ایک عمارت ہے. کون سی ہے وہ؟ رأس الرجا، رأس الداشان، رأس الخیمہ، رأس البر. جی بالکل، آپشن سی ہو جائے گا اس کا. رأس الخیمہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 7 عمارتوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، الامارات العربیہ المتحدہ یہ 7 عمارات کا مجموعہ ہے. ان میں آپ جانتے ہیں کہ ابوظبی آتا ہے، دبئی آتا ہے، عجمان آتا ہے، شارقہ آتا ہے، اور ایک ان میں سے یہ ہے رأس الخیمہ. اور ام القوین آتا ہے، اور عمارت الفجیرہ. یہ 7 مل کر کے یہ عمارات بنتی ہیں. چلیے. من ارکان النهضة العلمية في مصر من مؤلفاته تلخیص الابریز. ٹھیک ہے، تخلیص و ابریز فی تلخیص باریز، یہ پورا نام ہے اس کا. تخلیص و ابریز فی تلخیص باریز. جی کس کی ہے؟ آپشن بی. آپشن بی. جی آپشن بی ہو جائے گا، رفاعہ تحتاوی. رفاعہ تحتاوی جو ہیں وہ من اہم رواد النہضہ العلمیہ فی مصر. ٹھیک ہے، یہ نہضہ علمیہ کے رائدین میں شمار ہوتے ہیں. رفاعہ رافع تحتاوی، ان کا جو پورا نام ہے وہ رفاعہ بدوی. یا اتنا ہی یاد رکھیں تو کافی ہے، رفاعہ رافع التحتاوی. ٹھیک ہے، رفاعہ رافع التحتاوی. ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب نیپولین مصر کو چھوڑ کر کے گیا تھا اسی سال ان کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے. کس سن میں گیا تھا وہ؟ یہ 1801 کے اندر گیا تھا. ٹھیک ہے، 1798 میں نیپولین نے مصر پر حملہ کیا تھا، اور پھر محمد علی پاشا نے اس کو 1801 میں وہاں سے نکال بگایا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر 1805 کے اندر خود محمد علی پاشا جو ہے تخت مصر پر بیٹھا تھا، یعنی اس کی وہاں کی حکومت سنبھالی تھی، والی بن گئے تھے. ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ 1873 کے اندر ہوتی ہے، 1873. ٹھیک ہے، 1801 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1873 میں ان کی وفات ہوتی ہے. یہ تحتاوی جو ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ شہر تحتا کے اندر، جو کہ سوہاج کا ایک علاقہ ہے مصر میں، تحتا، تو اس کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں. اسی وجہ سے نسبت کر کے ان کو تحتاوی کہا جاتا ہے. اور انہوں نے ازہر کے اندر بھی پڑھا ہے. 16 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت جب انہوں نے ازہر کے اندر 1817 کے اندر
ایڈمیشن لیا تھا، اور انہوں نے وہاں سب سارے علوم پڑھے تھے، فقہ بھی، تفسیر، نحو، صرف، سارے علوم انہوں نے وہاں حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے فراغت کے بعد یہ الجیش النظامی، اس کے اندر انہوں نے امامت کی، ٹھیک ہے، وہاں امامت کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے 2 سال بعد ان کو جو ہے پھر فرانس بھیجا گیا تھا، جو سب سے پہلے بیسا گیا تھا 1826 کے اندر، جس کے اندر 44 طلبہ تھے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ ان میں 18 جو تھے وہ ایسے تھے جو عربی بولنے والے تھے، باقی لوگ ترکی بولنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جو ہے اس کا امام بنا کر کے بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں انہوں نے علوم حاصل کیے، اور ان کی یہ جو کتاب ہے تخلیص الابریز فی تلخیص باریز، اصل میں یہ اسی سفر کا ایک طرح سے سفر نامہ مان لیجئے اس کو، تخلیص ابریز فی تلخیص ابریز فی وہ تخلیص الابریز فی تلخیص بارز، ٹھیک ہے جی۔ آپ پھر جانتے ہیں کہ مدرسۃ الطب وغیرہ کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور مدرسۃ الالسن جو کہ 1835 کے اندر بنا تھا، جس کا پہلا نام مدرسۃ الترجمہ کے نام سے ہی 1835 میں وجود میں آیا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام ہو گیا تھا مدرسۃ الالسن۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے وقائع مصریہ کے مدیر بنے تھے۔ وقائع مصریہ جو ہے 1828 کے اندر نکلا ہے، اور پھر بعد میں ان کے سپرد ہوئی اس کی تحریر، اور اس وقت انہوں نے ان کے زمانے تک 2 زبانوں میں نکلتا تھا۔ کس کس زبان میں نکلتا تھا؟ عربیہ اور ترکیہ، ٹھیک ہے، 2 زبانوں میں نکلتا تھا، لیکن جب یہ آئے تو انہوں نے اس کو خالص عربی کے اندر کر دیا تھا۔ 1849 تک تقریباً انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس کے رئیس رہے۔ 1850 میں انہیں سوڈان جلا وطن کر دیا گیا تھا، رفاع رافع تحتاوی کو۔ تو ان کی بہت سی کتابیں ہیں، جن میں مشہور ترین کتاب جو ہے وہ یہی ہے، تخلیص ابریز فی تلخیصی باریز، اور اسی طریقے سے مباحج الالباب المصریہ فی مناہج الآداب العصریہ، اور دیگر تراجم کیے ہیں انہوں نے، کچھ کتابوں کے ترجمے کیے ہیں۔ جو یہ نہضہ علمیہ شروع ہوئی ہے تو انہی سے ابتدا ہوتی ہے، انہوں نے ترجمے کیے کتابوں کے، اور دیگر اس طریقے کے مطلب انسٹیٹیوشن بھی کھولے انہوں نے، جس میں ترجمے کیے جاتے تھے، ترجمے سکھائے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت نیپولین کا حملہ ہوا تھا تو ان کی مصریوں کی خستہ حالت تھی، اس وقت علم کا اتنا رواج وہاں نہیں تھا، تو ایک طرح سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ شر سے خیر نکل آتی ہے، تو یہ جو ہے یہ حملہ جو تھا نیپولین کا، ان کے لیے یہ خیر کا باعث بنا، اور ان کی نہضہ علمیہ جدیدہ کا سبب بنا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کس بنیاد پر آگے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا کیا، یہ وہاں گئے پڑھنے، وہاں ان کے علوم و فنون انہوں نے پڑھے، سیکھے، اور پھر آ کر کے یہاں اپنے یہاں انہوں نے بھی ترجمے کرنے شروع کیے۔ تو ابتدائی دور میں ترجمے سے کام ہوا تھا، جیسے یہ نئے فنون آئے، تقریباً یہ 4 فنون ہیں: روایہ، قصہ قصیرہ، اسی طریقے سے مقالہ، اور مسرحیہ، یہ 4 فنون جو مغرب سے لیے ہیں عربوں نے۔ تو یہ 4 فنون ابتدا میں انہوں نے ترجمے کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ البخیل جو اس کا مسرحیہ تھا مولیر کا، تو اس کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے۔ تو ابتدا میں ترجمے ہی ہوئے ہیں ہر فنون کے اندر، اس کے بعد پھر بعد میں یہ مستقل مطلب ان کو اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ یہ مستقل مطلب عربی فنون میں شامل ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ رفاع رافع تحتاوی کا ہی آتا ہے جی۔ ادیب مصری من آثارہ فی ظلال القرآن۔ پھر آپشن سی۔ جی، آپشن سی ہو جائے گا۔ سید قطب صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں، اور معتدل ناقد بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، جو کہ فی ظلال القرآن کے نام سے ہے، اور آپ کے سامنے اس کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ سید قطب ابراہیم حسین الشاذلی ان کا پورا نام ہوتا ہے، اور 1906 کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 65 کی ایج میں تھے اس وقت میں، 1966 کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پھانسی دی جاتی ہے،
جو ہے الاخوان المسلمون سے منسلک ہونے کی وجہ سے، اس کے ایک ممبر ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے پھانسی دے دی جاتی ہے 1966 کے اندر۔ تو یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اور اس طریقے سے منظر اسلامی، ان کو منظر اسلامی کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب یہ بہت مشہور ہے، اور ایک ہے معالم فی الطریق کے نام سے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی تو بڑا بوال ہوا تھا مصر کے اندر، اور حکومت جو ہے ان کے خلاف تب ٹوٹ پڑی تھی۔ اسی کتاب کی کون سی بنیاد کتاب؟ پر جو معالم فی الطریق، ٹھیک ہے، یہ معالم فی الطریق آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، اور بہت شاندار ترجمہ کیا ہے، پڑھ کے روح تازہ ہو جاتی ہے۔ نقوش راہ کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ معالم فی الطریق کا ترجمہ ہوا ہے نقوش راہ، معالم بولتے ہیں نقوش کو، تو نقوش راہ کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے، بہت ہی جاندار ترجمہ کیا ہے، تو جس کو موقع ملے پڑھیے گا۔ اور المستقبل لہذا الدین، اور دو ان کے قصائد بھی ہیں، جیسے اخی انت حر، غربا، حدثینی، یہ ان کے بہت سارے مطلب قصائد اور کتابیں ہیں۔ ان کی نقد کے اندر بھی ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، النقد الادبی اصولہ و مناہجہ۔ اور ان کی سیرہ ذاتیہ کا نام معلوم ہے کسی کو؟ جی، طفل من القریہ، طفل من القریہ جو ہے یہ ان کی سیرہ ذاتیہ ہے، کہ اور روایہ بھی لکھی ہے انہوں نے اشواق کے نام سے۔ اشواق جو ہے یہ پوچھی بھی گئی ہے، تو اس لیے اس کو بھی یاد رکھیں، طفل من القریہ، سیرہ ذاتیہ ہے تو یہ بھی یاد رکھیے۔ اور ایک اسطوری قصہ ہے ان کا بھی، المدینۃ المسحورہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسلامی کتب لکھی ہیں انہوں نے، ان میں سے یہ ہے فی ظلال القرآن، 6 جلدوں کے اندر ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فی ظلال القرآن جو ہے 6 جلدوں میں، ٹھیک ہے۔ اور العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام ان کی مشہور کتاب ہے، یہ بھی العدالہ الاجتماعیہ فی الاسلام۔ اور اسی طریقے سے معرکۃ الاسلام والرأسمالیہ، الاسلام و مشکلات الحضارہ۔ اور ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے قرآن سے اپنے مطلب جو قرآن کے اندر جو قرآن سے جو متاثر ہوئے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے، التصویر الفنی فی القرآن۔ یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے، آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، التصویر الفنی فی القرآن، ٹھیک ہے۔ چلیے اتنا کافی۔ اب ہیں آپ کے سر اشواق کا کون بتا دیجیے؟ اشواق روایہ ہیں ان کی، جی، روایہ ہے سید قطب صاحب کی، اشواق کے نام سے، الف، یہ اس طرح سے اشواق روایہ ناول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہے جی کوشچن نمبر 30 ہے کہ محدث و مؤرخ ثقۃ صاحب الواقدی اشہر مؤلفاتی ہے الطبقات الکبریٰ، یعنی مورخ ہیں، ثقہ مورخ ہیں، محدث ہیں، اور واقدی کے شاگرد ہیں، واقدی کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کی مشہور ترین مؤلفات میں الطبقات الکبریٰ ہے۔ یہ کس کی ہے؟ بس اتنا جان لینا کافی ہوگا کہ کون ہے یہ، بتائیے۔ آپشن اے، جی ٹھیک ہے، ابن سعد الزہری۔ یہ طبقات الکبیر کے نام سے یہ محمد ابن سعد الزہری کی کتاب ہے، جو کہ ابن سعد کے نام سے مشہور ہیں، تو اس کو اسی وجہ سے طبقات ابن سعد بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تراجم کے اندر کتاب ہے، ٹھیک ہے، تراجم کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے طبقات الکبریٰ، ابن شہاب زہری کی ہے، وہ ابن سعد زہری، ٹھیک ہے۔ چلیے، ادیب لبنانی من مؤلفاته فلسفة اللغة العربية،
ان کے بارے میں کئی مرتبہ ذکر ہو چکا. یہ کون ہے؟ لبنانی ادیب ہے. ان کی تالیفات میں سے فلسفۃ اللغہ العربیہ ہے. حسن زیات، عبد الرحمن الجبرتی اور جرجی زیدان، شوقی ضعیف. زیدان. تو ان میں جرجی زیدان ہے لبنانی. ٹھیک ہے، جرجی زیدان لبنانی ہے اور 1861 کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1914 کے اندر جس سال مولانا علی میاں صاحب پیدا ہوئے ہیں اس سال ان کا انتقال ہو جاتا ہے، 1861 میں اور 1914. ٹھیک ہے، تو یہ ادیب بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بڑے ادبا میں ان کا شمار ہوتا ہے جرجی زیدان کا. روائی بھی ہیں، انہوں نے بہت ساری تاریخی روایات لکھی ہیں. مورخ اسی وجہ سے مورخ بھی ہو گئے، اور صحافی بھی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت مشہور مجلہ ہے مجلہ الہلال، اس کے یہ رئیس التحریر تھے. 1892 میں شائع ہونا شروع ہوا تھا مجلۃ الہلال. ٹھیک ہے، 1892 میں مجلہ الہلال آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جرجی زیدان اصلاً لبنانی ہیں، بیروت کے اندر یہ 1861 میں پیدا ہوئے تھے اور مسیحی تھے، یعنی نصرانی تھے. اور اس کے علاوہ ان کی پیدائش وہ جو ہوتی ہے، وفات وہ ہوتی ہے 1914 کے اندر. تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ان میں جو مشہور ترین کتابیں ہیں ان میں ایک ہے العرب قبل الاسلام. ٹھیک ہے، العرب قبل الاسلام یہ پوچھی گئی ہے تو اس لیے جرجی زیدان کی کتاب العرب قبل الاسلام. دوسرے کی بھی کتاب ہے، کسی مستشرق کی بھی ہے، لیکن وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، تو یہ ہم جب بھی آپشن آئے گا اس طرح کا تو جرجی زیدان پر لگائیں گے. العرب قبل الاسلام جرجی زیدان کی ہے. اور ایک کتاب ان کی میں نے بتائی تھی مشہور، تاریخ التمدن الاسلامی. کتنے اجزاء کے اندر ہے وہ؟ 5. جی، 5 اجزاء میں ہے تاریخ التمدن الاسلامی. اور تاریخ مصر الحدیث یہ 2 جز کے اندر ان کی کتاب ہے، تاریخ مصر الحدیث. اور اسی طریقے سے ان کی ایک جو کتاب پوچھی جاتی ہے وہ ہے الالفاظ العربیہ والفلسفۃ اللغویہ. ٹھیک ہے، الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ، جس کو ہم فلسفۃ اللغہ العربیہ یہاں انہوں نے شورٹ میں ذکر کیا ہے. پورا نام ہے الالفاظ العربیہ والفلسفہ اللغویہ. یہ 1889 کے اندر کتاب آئی ہے، 1889 میں، جب بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں. اور ایک مشہور ان کی تاریخ کی کتاب ہے، تو تاریخ آداب اللغہ العربیہ ان کی کتاب ہے. 4 حصوں میں آپ کو بتایا گیا بار بار. تاریخ آداب العرب اگر ہم کہتے ہیں تو وہ مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے، 3 اجزاء کے اندر ہے. لیکن تاریخ آداب اللغہ العربیہ اگر کہتے ہیں تو یہ 4 اجزاء میں ہے اور جرجی زیدان کی کتاب ہے. اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے اللغہ العربیہ کائن حی، کہ اللغہ العربیہ کائن حی. اور ان کی جو تاریخی ناول ہیں جیسا کہ عذراء قریش ہے. عذراء قریش سے مطلب اس کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا ہے 2 واقعوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور دوسرے جو 2 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین، ان کا ذکر انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا ہے. تو کون سی پھر سے اور بتائیے ذرا؟ عذراء قریش. ٹھیک ہے، تو یہ عذراء قریش یہ مشہور کے ناول ہیں ان کی. اس میں حضرت عثمان اور جنگ جمل و جنگ صفین کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے 17 رمضان ان کی ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور یہ فتنہ بپا ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے. اور تاریخی ناول میں ان کی آتی ہے غادت کربلا. غادت کربلا کربلا کے نام سے آپ کے ذہن میں ہو گئی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ واقعہ انہوں نے غادت کربلا کے اندر لکھا ہے.
الحجاج ابن یوسف بھی لکھا ہے، اس میں انہوں نے اموی دور کے اندر جو سیاسی احوال تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فتح الاندلس، ٹھیک ہے، طارق ابن زیاد نے جو اندلس کو فتح کیا تھا اس کا واقعہ انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابو مسلم الخراسانی اور الامین والمأمون، اور اسی طریقے سے فتح القیروان جو پوچھی جاتی ہے، فتح القیروان بھی ان کی کتاب ہے۔ صلاح الدین الیوبی بھی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اور جو پوچھے، اور دوسری کتاب جو پوچھی جاتی ہے وہ ہے شجرۃ الدر۔ اور اسی طریقے سے المملوک الشارد ان کی کتاب آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کتابیں مشہور کتابیں ہیں ان کی، کو ذہن میں رکھیے گا۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين هو كتاب ألفه عبد الحي أبو الحسن علي الفدوي ندوي فضل حق الخیرآبادی انور شاہ الکشمیری۔ تو یہ کیا ہوگا؟ ماذا خسیر مشہور کتاب ہے، 5 ابواب پر مشتمل، اس کے بارے میں بہت بات شروع میں کئی مرتبہ سوال آئے ہیں۔ تو آپشن بی یہ، جی 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 بالکل، یہ مولانا علی میاں صاحب کی کتاب ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی۔ ان کی پیدائش جو ہے 1914 میں ہوتی ہے، اور 1914 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 1999 میں ان کی وفات ہوتی ہے، پیدائش 1914 میں، اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 31 دسمبر، بالکل صدی ختم ہو رہی تھی، 31 دسمبر 1999، ٹھیک ہے۔ ان کی دوسری کتابیں ہیں جو مشہور، جی 1913 یا 1914؟ 1914، 13 بھی آتا ہے، 14 ہاں بھی آتا 13 بھی ہے، جی جی 13 بھی ہے اور 14 بھی ہے، دونوں ہیں، جی 1914 میں پیدا ہوتے، 13 بھی ذکر کی گئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال، انہوں نے اپنے جو ان کی کتاب ہے ایک کاروان زندگی کے نام سے 7 جلدوں میں کتاب ہے ان کی، تو اس کے اندر انہوں نے شاید پتہ نہیں 13 لکھی ہے 14 لکھی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں، بہت پہلے کبھی پڑھی تھی۔ ان کی کاروان زندگی کے نام سے کتاب ہے 7 جلدوں کے اندر، اور عربی میں وہی کتاب ہے مسیرت الحیات، اس طرح کر کے ہے، کئی فی جلدوں میں ہے وہ مسیرت بھی عربی میں، جی سیرت الذات ہے۔ فی مسیرت ہاں الحیات۔ فی مسیرت الحیات، جی 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 فی مسیرت الحیات ان کی کتاب ہے، یہ اسی کا کاروان زندگی اردو میں ہے اور وہ عربی میں۔ قائد عربی فتح الاندلس، حجاج بن یوسف، عمرو بن العاص، طارق بن زیاد، محمد بن القاسم۔ آپشن سی۔ تو آپشن سی ہو جائے گا، طارق ابن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ طارق ابن زیاد آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان قائد تھے، اور انہوں نے جزیرہ آئیبیریا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو شبہ الجزیرہ العربیہ تھا اس کو بھی فتح کیا تھا، اور 718 کے درمیان میں، 711 اور 18 کے درمیان میں، موسیٰ بن نصیر کے اشارے پر۔ موسیٰ بن نصیر جو ہیں یہ افریقہ کے والی تھے عہد اموی کے اندر، اور اس وقت جو حکومت تھی وہ ولید ابن عبد الملک کی تھی۔ تو یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کب کیا تھا، کس کی حکومت تھی، تو یہ ذہن میں رکھنا، سوال آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ولید ابن عبد الملک کی حکومت تھی اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ تو طارق ابن زیاد، جی کتاب الفہ البلازری فیہ ابحاث سیاسیہ، سیاسی ابحاث ہیں، وہ کتاب کون سی ہے؟ فتوح الشام، جی فتوح مصر والمغرب، بلدان۔ تو فتوح البلدان ہے، اور معجم البلدان کس کی ہے؟ یاقوت الحموی کی۔ ٹھیک ہے، وہ فتوح البلدان جو ہے وہ یاقوت الحموی کی کتاب ہے، جبکہ معجم البلدان یاقوت الحموی کی کتاب ہے۔
اور فتوح البلدان ان کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن ڈی ہو جائے گا. فتوح البلدان بلازری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی 9ویں صدی کے شخص ہیں. بغداد کے اندر پیدا ہوتے ہیں. بغداد کے اگر ہم ہجری کی بات کریں، یہ عیسوی کے اعتبار سے ہیں 9ویں صدی عیسوی. اور اگر ہجری کی بات کریں تو یہ 3ری صدی ہجری کے ہیں. 204 میں ان کی وفات پیدائش ہوتی ہے. اور ایک روایت 190 کی بھی ہے ان کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اور 278 یا 79 میں ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلازری کی ان کا نام بتاتے ہیں، بھی پیدائش لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 204 یا 190. اسی طریقے سے وفات جو ہوتی ہے ان کی 278 یا 79، 979. ٹھیک ہے، تو 3ری صدی کے ہیں، بغداد کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اور ان کی کنیت جو ہے تین کنیتیں ان کی ذکر کی گئی ہیں: ابو جعفر، ابو الحسن اور ابو بکر. نام جو ہے بہرحال ان کا احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاسری. ابو بکر احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلازری. تو ابو بکر زیادہ مشہور کنیت ہے، اس لیے ابو بکر سے آپ یاد رکھیے گا. تو ابو بکر احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلازری بغداد کے اندر پیدا ہوئے. وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ان کو خاتمۃ مؤرخ الفتح، یعنی جنہوں نے فتوحات کی تاریخ لکھی ہے ان میں سب سے آخری مورخ ان کو مانا جاتا ہے. خاتمۃ مؤرخ الفتح شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے بلازری کئی خلیفہ کا زمانہ پایا ہے، اور ان کے ساتھ جیسے کہ متوکل، مستعین باللہ، معتز باللہ. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے بعد جو ہیں عبداللہ ابن معتز، جو کہ خلیفۃ یوم و لیلہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک رات اور ایک دن کا خلیفہ. پھر اس کے بعد جو ہے مقتدر باللہ نے اس کو شہید قتل کرا دیا تھا. ٹھیک ہے. بلازری بھی شاعر تھے، اور شعر کے اندر کافی مہارت ان کو تھی. لیکن زیادہ جو ہے کاتب اور مترجم تھے، فارسی زبان سے عربی زبان کے اندر جو ہے چیزوں کو منتقل کیا کرتے تھے. اور ان کی جو وفات ہوئی ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پوچھا گیا ہے کہ کس کے دور میں ہوئی تھی. تو معتمد باللہ جو تھے، ان کے معتمد علی اللہ، ان کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے 279 یا 78 کے اندر. اور بلازری کے بارے میں یہ کہا، بلازری جو ان کو کہا جاتا ہے، تو ابن ندیم جن کی کتاب الفہرست بہت مشہور ہے، جس کے اندر 10 مقالات ہیں. کتاب الفہرست کے اندر 10 مقالات ہیں، پوچھے گئے ہیں اس لیے بتا دیا ہے. تو ابن الندیم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ شریب البلازری وشد فی البیمارستان حتی توفیہ. بلازری ایک کوئی چیز ہے، پھل ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ انہوں نے پی لیا تھا، اور ان کو کچھ وہم ہو گیا تو دماغی خلل پیدا ہو گیا تھا. تو ان کو یعنی بیمارستان، جو کہ ہاسپٹل یا جو بھی ہوگا، اس کے اندر ان کو باندھ دیا گیا تھا، اور پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی تھی. لاسٹ ٹائم ایسا ہوا ان کا. ان کی کتاب ہے، یہ مشہور ترین کتاب ہے، البلدان الصغیر البلدان الکبیر. انہی دونوں کتابوں کا یہ خلاصہ ہے فتوح البلدان. ٹھیک ہے. فتوح البلدان زیادہ مشہور ہو گئی، تاریخ کی کتاب ہے، اور یہ تاریخ کی ابتدائی جو کتابیں ان میں شمار ہوتی ہے. کتنے اجزاء میں ہے یہ کتاب؟ جی، فتوح البلدان. ایک. ہاں، ایک ہی جز کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر 3 انواع ہیں، ثلاثۃ انواع. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کی تھی. فتوح البلدان جو ہے مطلب البلدان الکبیر، جیسے کہ میں نے بتایا. تو انہوں نے جو ہے یہ اختصار لکھا تھا. اصل لکھنی شروع کی تھی کہ البلدان الکبیر، لیکن اختصار فتوح البلدان لکھا، اور پھر اسی پر جو ہے انہوں نے اکتفا کر لی اور بہت مشہور ہوئی. جی، چلیے ٹھیک ہے. اور ہاں، ویسا بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایو کتاب جس میں مطلب جزیہ اور خراج کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو وہ بھی یہی کتاب ہے نا. ٹھیک ہے. جی جو سر. مستوطہ تھا اس کا
جو انہوں نے مخطوطہ لکھا تھا اس پہ اس کا نام تھا امور البلدان. بعد میں جب یہ چھپی ہے تو فتوح البلدان کے نام سے چھپی ہے. اور ذکر فیہ المؤلف الجزیہ یعنی امور الجزیہ والخراج. چلیے عاصمت الجمہوریہ العربیہ السوریہ. تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دمشق ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے، بغداد جو ہے یہ آپ کے عراق کے. معرۃ النعمان یہاں کون پیدا ہوا تھا؟ ابو العلا المعری. ابو العالم ماری. ٹھیک ہے، چلیے. حلب کے اندر ابھی آیا تھا کہ یاقوت الحموی جو ہے وہ پروان چڑھے وہاں. تاریخ آداب اللغہ العربیہ ہوا من تالیف، یہ میں ذکر کر چکا ہوں. یہ کتاب جو ہے آپ کی جرجی زیدان کی ہے. ٹھیک ہے، جرجی زیدان کی کتاب ہے اور 4 جلدوں کے اندر ہے. تاریخ ہے ادب عربی کی، عربی زبان کی تاریخ ہے. حسن زیات کی کتاب ایک ہی جلد میں ہے، وہ تو ہر کسی کو معلوم ہوگی کیونکہ سب سے زیادہ اسی پہ فوکس کیا جاتا ہے. یقع جامع الازہر الشہیر فی الاسکندریہ القاہرہ. آپشن سی. سی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قاہرہ کے اندر جامعہ ازہر آپ جانتے ہیں کہ یہ قدیم یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے. اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں جو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں ان میں تیسرا نمبر اس کا آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ جامعۃ الزیتونہ ہے، اس کے بعد جامعۃ القروین ہے، اور پھر جو ہے ازہر کا نمبر آتا ہے. اور یہ قاہرہ کے اندر واقع ہے. ٹھیک ہے، 970 کے اندر اس کو بنایا گیا تھا. اصل میں آپ جانتے ہوں گے کہ 970 میں جو ہے ایک شخص تھے جن کا نام جوہر الثقلی تھا. ٹھیک ہے، جوہر الثقلی نے اس کے لیے کیا نام تھا خلیفے کا، اس کا معز لدین اللہ. ٹھیک ہے، جو فاطمی خلیفہ میں خلفاء میں سے تھا، معز لدین اللہ، اس کے لیے جامع مسجد بنائی تھی. نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. اصل میں یونیورسٹی یہ نہیں تھی ابتدا میں. ٹھیک ہے، 970 کے اندر اس نے بنیاد رکھی اور خلیفہ نے اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھی تھی رمضان المبارک کے اندر. تو اسی غرض سے اس کو بنایا گیا تھا. بعد میں اس کے اندر یہ فاطمی تھے، شیعہ تھے، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس میں شیعہ طرز پر جو ہے تعلیم بھی ہونے لگی. اور بعد میں اس کے بعد جو ہے پھر آج جو ہے اہل سنت والجماعت کی طرف پر ہوتی ہے. اور مطلب اس کے اندر جو ہے دیگر فنون بھی اب شامل کر دیے گئے اور ایک یونیورسٹی کی یہ شکل اختیار کر گیا ہے. ٹھیک ہے، اب ازہر جب ہم بولتے ہیں تو مسجد کی طرف کم، یونیورسٹی کی طرف زیادہ ذہن جاتا ہے. حالانکہ اصلاً یہ ایک مسجد تھی، اس کے اندر پھر تعلیم شروع ہوئی بعد میں، اور پھر یہ اس مقام تک پہنچی. چلیے، خان الخلیلی روایت شہیرۃ فی الادب العربی المصری من تالیف. خان الخلیلی روایہ مشہور کتاب ہے، مشہور روایہ ہے ادب عربی کے اندر. اور ان کس کی کتاب ہے یہ؟ نجیب محفوظ. نجیب اچھا محفوظ. اچھا اچھا اچھا، خان الخلیلی نجیب محفوظ کی کتاب ہے. نجیب محفوظ آپ جانتے ہیں کہ بڑے روائیین میں اور مطلب بڑے کاتبین میں ان کا شمار ہوتا ہے مصر کے. اور ان کی جتنی بھی روایات ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام روایات کا جو محور ہے اور موضوع ہے وہ مصر ہی رہا ہے، یعنی مصر کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. یہ بات ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تدور احداث جمیع روایاتی فی مصر، یعنی مصر کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. اور بڑی شخصیات میں سے ہیں. اور نجیب محفوظ 1911 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 2006. جی، 2006 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 1911 میں پیدا ہو کر کے 2006 میں نجیب محفوظ کی وفات ہوتی ہے. انہوں نے بہت سی روایات اور قصے لکھے ہیں. اور جو ان کی روایات میں زیادہ مشہور ہوئی ہیں اولاد حارتنا. اور کیونکہ یہ جو ہے ان کو اس پہ نوبل پرائز بھی ملا ہے 1988 کے اندر اولاد حارتنا پہ. اس کے علاوہ ان کی ثلاثیات مشہور ہیں. ثلاثیہ ان کی 2 ہیں، ایک تو ثلاثیہ تاریخیہ ہے، ایک ثلاثیت القاہرہ ہے.
ثلاثیت القاہرہ بعد میں آئی ہے، ثلاثیت تاریخی یا پہلے آئی ہے. ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ عبس الاقدار آتا ہے، عبس الاقدار کی روایہ ہے، اور یہ 1939 کے اندر آتی ہے. پھر اس کے 4 سال بعد جو ہے رادو 20 آتی ہے 1943 کے اندر. جو سڑک کے کنارے ہیں وہ اپنا میوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بول رہا ہوں صرف اسی وقت جو ہے انمیوٹ کیا کریں، باقی میوٹ رکھیں کیونکہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اب یہ کتے کی آواز آ رہی ہے یہاں. عبس الاقدار جو ہے یہ 1939 کے اندر آئی ہے، اور اس کے 4 سال بعد رادو 20 آتی ہے 1943 میں، اور کفاح طیبہ پھر نیکسٹ ایئر آتی ہے 1944 کے اندر، 1944 کے اندر کفاح طیبہ. تو یہ ان کی ثلاثیت تاریخیہ ہے. اس کا پہلا حصہ عبس الاقدار، رادو 20، کفاح طیبہ. اور جو ثلاثیت القاہرہ ہے ان کی، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا آتی ہے، وہ ثلاثیت القاہرہ جو ہے سب سے پہلے اس میں بین القصرین آتا ہے، یہ 56 میں آیا ہے. اور باقی دونوں جو حصے ہیں وہ 57 میں آتے ہیں 1957 کے اندر، قصر الشوق اور السکریہ. تو یہ ثلاثیت القاہرہ ہو جاتا ہے، بین القصرین، قصر الشوق اور السکریہ. کہ یہ مشہور کتابیں خان الخلیلی، القاہرہ جدیدہ، زقاق المدق، السراب. یہ کچھ شخصیات تو ایسی ہیں کہ ان کی بہت زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں اس لیے ان کی پوچھی جاتی ہے. اللص والکلاب اور الشحاذ، سرسرۃ فوق النیل کافی پوچھی جاتی ہے، یہ بھی نجیب محفوظ کی ہے. اولاد حارتین تو مشہور ہے ہی. اور اس کے علاوہ جو ان کی مشہور کتاب ہیں، کوئی کسی کے ذہن میں ہو کوئی تو بتا دیں. زقاق المدق. زقاق المدق، جی بالکل. اور ایک حمس النجوم ان کی کتاب ہے. اور حمس الجنون کس کا ہے؟ میخائل نے. وہ حمس الجنون جو ہے کس کا مجموعہ ہے؟ محمود تیمور کے قصص کا مجموعہ ہے نا؟ سر حمس الجنون یا حمس الجفون ہے؟ حمز الجفون جو ہے وہ میخائل نعیمہ کی ہے. ہاں ہاں ہاں. جی، حمس الجفون میخائل نعیمہ. حمس الجنون یہ مجھے خیال ہے جہاں تک تو وہ محمود تیمور کے قصص کا مجموعہ ہے، حمس الجنون کے نام سے. ایک بار چیک کر لیجئے گا ضرور. اور یہ حمس النجوم یہ ان کی ہے، نجیب محفوظ کی. ٹھیک. جی چلیے. حیات محمد کتاب شہیر فی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تالیف العقاد احمد حسین ہیکل، محمد حسین ہیکل، عبد القادر المازنی. محمد حسین ہیکل. جی، محمد حسین ہیکل، ان کی بہت سی روایات ہیں، اور جن میں سب سے مشہور تو آپ جانتے ہیں، سب سے پہلی روایہ بھی انہی کی ہے زینب کے نام سے. ٹھیک ہے، زینب کب آئی تھی وجود میں، یعنی شائع کب ہوئی وہ؟ 1914 1914. 1914 میں. جی بالکل. دونوں دونوں روایت 13ویں اور 14ویں، ٹھیک ہے 1914. اور سب سے پہلا قصہ کب آیا تھا، قصہ قصیرہ، اور کس کا تھا؟ تو روایہ کی بات ہو گئی. سب سے پہلا قصہ جو تھا، قصہ قصیرہ، وہ کون سا مانا جاتا ہے؟ فی القطار، محمد تیمور کا. محمود تیمور کے بھائی تھے ایک محمد تیمور، ان کا قصہ فی القطار جو کہ 1917 میں آیا تھا، یہ سب سے پہلا قصہ شمار ہوتا ہے. یعنی فنی اعتبار سے جو اصول اور قواعد اس کے طے گئے تھے، اس فنی اعتبار سے یہ جو پہلا قصہ ہے وہ فی القطار کے نام سے محمد تیمور کا ہے. کہ محمد حسین ہیکل آپ جانتے ہیں کہ یہ 1888 میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1956 میں ان کی وفات ہوتی ہے. محمد حسین ہیکل 18، یہ پین پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے، کیا کر. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے 18، چلیے 1888 اور 1956 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. پتہ نہیں آج پین جو ہے پریشان کر رہا ہے. چلیے، ان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ کفر غنام کے اندر ہوتی ہے،
شعر منصورہ کے اندر انہوں نے بہت سی روایات لکھی ہیں، جو کہ روایت زینب ان کی سب سے پہلی روایہ مانی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ولدی اور حیات محمد ان کی کتاب ہے، یہ 1935 کے اندر آئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت ابوبکر پہ، حضرت عمر پہ بھی لکھا ہے، تو الصدیق ابوبکر، الفاروق عمر فی منزل الوحی، یہ بھی مشہور کتاب ہے، اور قصہ طویلہ ہے ان کا ایک جو پوچھا جاتا ہے، ہاکذا خلقت، یہ پوچھا جاتا ہے، تو ہاکذا خلقت یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، مشہور ہے۔ حضرت عثمان کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے، عثمان بن عفان، اور دیگر کتابیں ہیں ان کی جو مشہور تھی، وہ آپ کو بتا دی۔ اشہر شاعر فی مصر والعالم العربی من تالیفہ مسرحیت مسرع کلیوباترا، تو وہ کون ہے آپ کو معلوم ہے کہ رائد المسرح الشعری مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ تو شوقی ریف نہیں ہوں گے، بتائیے۔ احمد آپشن شوقی ڈی سر، ڈی جی احمد ڈی ہوگا، شوقی احمد شوقی ہوگا، کیونکہ یہ شاعر ہیں احمد شوقی، 1868 کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1868 میں پیدائش ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے ان کی 1932 کے 1932 میں۔ اندر۔ جی 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 32 میں، 1868، اور یہ 1932 کہ احمد شوقی مشہور ہیں یہ، اور انہوں نے جو ہے اس سے پہلے تمثیلی شعر جو تھی اس کا وجود نہیں تھا، یہ اس کے رائد مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 6-7 مسرحیے لکھے ہیں، مسرح کلیوباترا، ان میں سب سے پہلا جو ہے علی بک الکبیر ہے، اور یہ سارے میں نے بتایا تھے، عنترہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بتائیں نام۔ مجنون والے، مجنون، جی مجنون لیلا ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا، جی امیر الاندلس، امیرت الاندلس جو کہ نثری میں ہے، ٹھیک ہے، امیرت الاندلس نثری مسرحیہ ہے، جی البخیل اس کا ہے نا کیا؟ جی البخیل البخیل تو اس کا ہے، مارون نقاش کا، جی ہاں، تو ان کے مسرحیے کئی سارے ہیں، ہم نے شروع میں بتائے بھی تھے آپ کو، احمد شوقی، اور ویسی روایات اور قصے بھی ہیں ان کے، شاعری کے اندر بڑا کمال پیدا کیا تھا ان کو، اسی وجہ سے جو ہے امیر الشعراء بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں وہ مطلب نام تو یاد ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ذکر ہوگا تو میں ترتیب کے ساتھ ان کو بتا دوں گا، یا چلیے میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ سب سے پہلا جو مسرحیہ ہے ان کا علی بک الکبیر ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسرح کلیوباترا ہے، تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے مجنون لیلا ہے، جو کہ قیس و لیلا کے اوپر ہے، پھر قمبیز ہے، مسرحیت عنترہ ہے، اور مسرحیت الست ہدا ہے۔ ان میں سے یہ ملحات میں شمار ہوتا ہے ان کا، میں مسرحیت الست ہدا، اس کو یاد رکھیے گا، اور امیرت الاندلس جو ہے یہ مسرحیہ نثریہ ہے، تو ان دو کو اس طرح سے یاد رکھیے گا، یہ مسرحیت الست ہدا ملحات میں شمار ہوتا ہے، اور امیرت الاندلس یہ نثریہ ہے، اور ان کی کتابیں جو ہیں ویسے مشہور ہیں، روایات آپ جانتے ہیں، روایات بھی انہوں نے لکھی ہیں، ان میں جو نام آتا ہے وہ عذراء الہند کا آتا ہے، ٹھیک ہے، ورقۃ الاس، یہ پوچھے گئے ہیں، ان کے دیوان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 4 جلدوں کے اندر ہیں، 4 اجزاء ہیں اس کے، شوقیات کے نام سے، اور ان کی جو کتاب، ان کا ایک قصیدہ جو پوچھا گیا تھا ہم سے ایگزام میں، وہ ہے کبار الحوادث فی واد النیل، یہ ملحمہ رضیہ ہے، اور ام القصائد کہا جاتا ہے ان کا، بہت مشہور قصیدہ ہے، تو اس کو یاد رکھیے، ہو سکتا ہے دوبارہ بھی پوچھ لیا جائے، تو کبار الحوادث فی واد النیل 22 وغیرہ کے پیپر میں پوچھا گیا ہے، اور دول العرب و علماء الاسلام، یہ بھی ان کا قصیدہ ہے، ملحمہ رضیہ ہے، اور بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ من مؤسسی حرکت الدیوان، دیوان کے مؤسسین میں سے کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ، جی بتائیے بتائیے بتائیے۔
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, عبد الرحمن शुक्री। ठीक है, तो हरकत दीवान 1921 के अंदर जो है इसका वजूद होता है, और इसका नाम जो है, जो किताब इन्होंने अब्दुल कादिर माजनी और काद ने मिलकर के लिखी थी, उस किताबी पर इसका नाम जो है रखा गया था दीवान के नाम से। और इन्होंने शेर के अंदर जो था, इसका जो मकसद था वो शायरी के अंदर जिद्दत पैदा करना, नई चीजें लाना, और जो कदीम कालब है और उससे उसको बाहर निकालना। तो ये तीन लोगों ने मिलकर के इसको जो है मतलब इसकी तासीस की थी। उनमें जो है अब्दुल कादिर माजनी है, यानी इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी, अब्दुल रहमान शुक्री और अब्बास महमूद अलक्काद। तो तीनों ही असल हैं, इसमें तीनों ने मिलकर किया था। तो उसमें से वो किसी का भी नाम पूछ सकते हैं। आप सब देखें, अब्बास महमूद अलक्काद का जिक्र नहीं है, अब्दुल रहमान शुक्री का है, तो हम उसी की तरफ जाएंगे। चलिए, युतलक़ु अलैहि जल्लादु बनी उमय्या व दआमतु मुल्किहिम सलीतुल लिसान कवियुल हुज्जा लम यअदिलहु अहदुन फी ज़मनिही। यानी ये कह रहे हैं उन पर जल्लादु बनी उमय्या का इतलाक होता है, और वो उनकी सल्तनत यानी बनु उमय्या की सल्तनत के पिलर की हैसियत रखते हैं। चर्ब जबान था, कवियुल हुज्जा यानी ताकतवर दलील देने वाला था, और उसके बराबर उसके जमाने में कोई नहीं था। तो कौन है ये? जहां हज्जाज जल्लादु बिन बनी, यूसुफ। जी हज्जाज बिन यूसुफ। जी बिल्कुल, जल्लाद बनी उमय्या आ जाएगा। तो फिर वहां यही आएगा। इसी तरीके से आ जाता है कि वो कौन सा शख्स है जिसके खुतबों के अंदर मारकाट का जिक्र होता था, कत्ल कर देने का इसका, तो वो भी हज्जाज इब्ने यूसुफ ही है। ठीक है, तो इनकी कुन्नियत जो है आप जानते हैं, अबू मोहम्मद अल हज्जाज इब्ने यूसुफ अल-सक़फ़ी। ये 40 हिजरी के अंदर जो है ताइफ के अंदर पैदा होते हैं, और 95 में इनकी वफात होती है। ताइफ के अंदर एक और मतलब सियासी और इदारी शख्स पैदा हुए हैं, वो कौन है? जियाद बिन अबी। ठीक है, वो भी इस ताइफ के अंदर ही पैदा हुए हैं। तो वह 40 हिजरी में हुए हैं, वो 1 हिजरी में हुए थे। ठीक है, 1 हिजरी में हुए और 53-54 के अंदर उनकी वफात हो जाती है। और ये 40 हिजरी में होते हैं, इनकी 95 में होती है। हज्जाज की 95 हिजरी में वफात होती है, और वासित शहर जो कि इसने शहर बनाया था एक, उसी के अंदर इसकी वफात होती है। तो ये सियासी उमवी कायद था। और ये आप जानते हैं कि मदीना भी इसको भेजा गया था। असल तो ये हुआ था कि ये बड़ा मकाम हासिल करना चाहता था, और बड़ा उसके लिए कुछ भी कर गुजरता था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये पहले तो गया शाम में, रऊह इब्न जम्बा, ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान का जो है नाइब माना जाता था। रऊह इब्न जम्बा तो पहले उससे मिला, फिर उसके वास्ते से जो है ये अब्दुल मलिक तक इसको रसाई हुई। तो अब्दुल मलिक ने इसको जो है फिर वहां भेजा था मदीने। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को शहीद किया था इसने, और फिर उसके बाद हिजाज की तरफ मुंतकिल हुआ था। उसके बाद इसको इराक भी भेजा गया। आप जानते हैं इराक के अंदर इसने खुतबा दिया था, वो जो है कि या अहल इराक कद इस्तबतनकुम, ये जो इस तरह का खुतबा है वो इन्हीं का है, इराक के अंदर दिया था इन्होंने। और ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? अल मुबीरुल मुबीद, दो इसके लक़ब आते हैं, क्योंकि ये जो था सफ़ाक था, बहुत खून बहाने वाला था। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मन कान सफ़ाकन सफ़ाहन मुरइबन बित्तिफ़ाक़ मादुमिल मुअर्रिख़ीन, यही था वो। यानी मुअर्रिख़ीन का इस पर इत्तेफाक है कि सफ़ाक और सफ़ाह था ये, और बहुत से लोगों ने इस पर जो है नक़्द किया है। तो मुबीर और मुबीद दोनों अलक़ाब इस पर कहे जाते हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ, हादा जनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहद। ये जो है फिर से ऑप्शन वही बी। आ जाते हैं। जी कौन है? बहुत शेर आज तक पूछा जा रहा है, पता नहीं इसकी वैलिडिटी खत्म कब ऑप्शन होगी। बी। अबुल आला अल मार्री। ऑप्शन बी। जी, ये अबुल आला अल मार्री हैं, और उनका मशहूर शेर है, इन्होंने ही वसीयत की थी जनाब ने कि ये हमारी कब्र पर लिख दिया जाए, मरने के बाद हमारी तुरबत पर। तो 363 के अंदर ये पैदा होते हैं, 449 में इनकी वफात होती है। और रहीनुल महबसीन इनका लक़ब है। एक तो इनकी आंखें नहीं थी, दूसरे घर के अंदर रहते थे। और बाकी मैंने इनका किस्सा जो है आपको बताया भी था जब पढ़ाया जा रहा था ताहा हुसैन का, तो आप अगर वहां मौजूद होंगे तो उस वक्त सुना होगा कि अबुल आला मार्री, इनकी जो नाम है वो अहमद इब्न अब्दुल्लाह है। और शायर हैं, फैलसूफ भी हैं, जिन्होंने फ़लसफ़े हयात को अपनी शायरी के अंदर जिक्र किया है।
اور بعض جگہ اس فلسفہ حیات کی وجہ سے پیچیدگی بھی آ گئی ہے شاعری کے اندر، جبکہ متنبی بھی فلسفے کو پیش کرتا تھا اپنے، لیکن اس کے یہاں بڑی خوبصورتی پائی جاتی تھی، بڑا زبان آور شخص تھا وہ، تو اس کے یہاں وہ کمزوری نہیں آتی۔ ابوالعلا مارری بعض جگہ فلسفہ حیات کے سلسلے میں جو ہے وہاں زبان جو ہے تنگ پڑ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ معرۃ النعمان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہیں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شام کے علاقے میں شمال میں پڑتا تھا، تو جیسے مارری جو ہیں اس لیے شاعر شامیون سوریون بھی کہے جاتے ہیں۔ اور کلایہ تھا ابن الرومی، ابن الرومی بغداد کے اندر پیدا ہوئے تھے، عقیلہ ایک جگہ کا نام تھا، تو وہیں ان کی پیدائش ہوئی، تو وہ بغدادی ہیں ابن الرومی، یہ شامی ہیں۔ اور اسی طریقے سے متنبی ہے، وہ بھی شامی ہے، بعض دفعہ ایسا بھی آ جاتا ہے کوفہ کا ذکر کر دیتے ہیں تو وہاں کوفہ پھر ہم لگائیں گے۔ رہین المحبسین آپ کو معلوم ہے کہ دو وجہ سے کہا جاتا ہے ان کو، ایک تو محبس العین عمى یعنی اندھے پن کی وجہ سے، اور دوسرا محبس البعید، گھر کے اندر ہی رہا کرتے تھے یہ، ٹھیک ہے، اور 4 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں 3 سال کے عمر جی 3 سال کی عمر میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور 3 سال کی عمر میں ایک اور شخص آئے تھے جو ہم نے بھی نقد کے اندر پڑھا تھا، وہ کون شخص تھے؟ طه حسین طه حسین جی طه حسین کے علاوہ طه حسین کی 4 بھی آتی ہے، اس لیے میں نے وہ پوچھا ہے۔ مرسفی ایک اور جی حسین مرصفی جو ہیں ان کی بھی 3 سال کے اندر بینائی چلی گئی تھی، بڑے ناقد ہیں، اور میں نے ان میں جو ہے بہت سی سملیرٹیز تھی، میں نے بتائی تھی وہاں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، 3 بھی آتا ہے اور 4 بھی آتا ہے ان کے بارے میں بھی، ابوالعلا مارری کے، کہ 4 سال کی عمر میں ان کی جو ہے بینائی گئی ہے، اور 3 سال بھی ذکر آتا ہے، تو بہرحال جیسا بھی وہاں آپشن دکھے آپ لوگ لگا دیجئے گا۔ اور ان کی جو ہے مرنے کے بعد تقریباً 70 سے زائد شعراء نے جو ہے وہ ان کا مرثیہ کہا ہے، ٹھیک ہے، اور جی اور بتائیے کوئی کچھ ان کے بارے میں۔ یہ آپ کو جب معلوم ہے کہ انہوں نے ساگ سبزی کھاتے تھے، گاندھی جی کی بات پہ انہوں نے عمل کیا تھا، گاندھی جی اگرچہ اس وقت وجود میں بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، 45 سال تک تقریباً انہوں نے گوشت نہیں کھایا، نہ ہی کوئی دودھ سے جو مطلب دودھ کی جو پروڈکٹ ہوتے تھے وہ بھی نہیں کھاتے تھے، نہ دودھ پیتے تھے، نہ انڈا، نہ شہد۔ شہد کا تو میں نے کہانی بتائی تھی آپ کو کہ شہد کا کیا ہوا تھا مسئلہ، اپنے اوپر حرام کر لیا تھا انہوں نے۔ ایک دفعہ مجلس میں آئے، ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ جی آپ شہد کھا کر کے آئے ہیں، کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے، تو انہوں نے اس وقت سے پھر حرام کر لیا تھا اپنے اوپر کہ شہد نہیں کھائیں گے۔ تو یہ جو ہیں خرد مطلب موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے، ایسے ہی سادے رہتے تھے بالکل۔ تو یہ ساری ان کی کہانی تھی۔ ان کے دیوان بہت زیادہ مشہور ہیں، دیوان جو ہے آپ یاد رکھنا ہوگا، ان کو پوچھا جا سکتا ہے۔ ان کا دیوان جو ہے دیوان سخت الزند، اور سخت الزند جو ہے آپ معلوم ہے کہ یہ انہوں نے اپنی جوانی کے دور میں لکھا ہے، شعر الشباب ہے اس کے اندر، یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو دیوان سخت الزند یہ جو ہیں یہ شعر الشباب ہے اس کے اندر، اور جو لزوم ما لا یلزم یا ہم جو لزومیات کہتے ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے شعر الکہولہ اس کے اندر ذکر کیے ہیں، یعنی بڑھاپے کی شاعری اس کے اندر ہے۔ تو دو دیوان، یہ دیوان و سخت زند اور اللزومیات، اس کے علاوہ الفصول والغایات ان کی کتاب ہیں، رسائل ہیں ان کے بہت سارے، رسالت الغفران ہو گیا جیسا کہ، اور اسی طریقے سے رسالت الشاہل الساحل والشاہج ان کا آتا ہے، الائک والغصون، اور رسالت الملائکہ پوچھا گیا ہے، اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے۔ چلیے الایام، طه حسین پہ کافی بات ہو چکی تو اس کو جلدی سے کرتے ہیں۔ طه حسین الایام جو ہے یہ سیرہ ذاتیہ ہے، 3 جلد کے اندر ہے، طه حسین کی کتاب ہے، کہ اس کے علاوہ نزہۃ الخواطر، کتاب التراجم من تالیف، آپ جانتے ہیں کہ 8 جلدوں کے اندر ہے، کس کی کتاب ہے؟ عبدالحی الحسنی عبدالحی حسنی صاحب کی کتاب ہے، 8 جلدوں میں ہے، اور تراجم کے اوپر ہے۔ احمد حسن زیات صاحب تاریخ الادب العربی الشہیر، اس وقت سلیبس میں رہے ہوں گے، یہ کہاں کے ہیں؟ رہنے والے سعودی ہیں، مغربی ہیں، لبنانی ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مصری مصری ہیں، احمد حسن زیات مصر کے رہنے والے ہیں،
ان کی مشہور تاریخ ہے یہ، جو کہ عربی اداروں کے اندر بھی یعنی شامل نصاب ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت اختصار کے ساتھ انہوں نے ایک جلد کے اندر عصر جاہلی سے لے کر کے عصر حدیث تک کی تاریخ کو جمع کر دیا ہے بہت اختصار کے ساتھ۔ لیکن اس کتاب کے لکھنے میں ان کا تاریخی اسلوب نہیں آ پایا، اس پر جو ہے ادبی اسلوب غالب آ گیا، اس لیے یہ کتاب تھوڑی مشکل مانی جاتی ہے۔ باقی جو کتابیں ہوتے تاریخی اسلوب آسان ہوتا ہے، اس کے اندر تعبیرات استعمال نہیں کی جاتی، سیدھی زبان استعمال کی جاتی ہے، عام فہم، ٹھیک ہے، ادبی زبان میں، لیکن یہ کتاب موجود ہے، اس لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے پڑھنے میں۔ شاعر مصری کان مستشارا لبلدہ فی الہند، تو ابھی اتنا بتا دیں کہ کون ہے، مصری شاعر تھے، ٹھیک ہے، مندور ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے یہ وہ نہیں ہوں گے، شاعر نے پایا کہ نہیں، شوقی دیب یہ بھی مورخ ہیں، نزار تو قبانی سوری ہیں، تو صلاح عبد الصبور ہو جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے، آپشن ڈی ہو جائے گا، شاعر مصری کان مستشارا لولدہ فی الہند، تو یہی رہے ہیں محمد صلاح الدین عبد الصبور، ان کا پورا نام ہوتا ہے۔ 1931 کے اندر یہ مدینۃ الزقاقیت کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1981 کے اندر، ٹھیک ہے، 1981 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے مطلب یہ انہوں نے کئی اخبارات میں کام کیا ہے، جریدۃ الاہرام میں بھی کام کیا ہے، اور جو دو مجلے مجلۃ روز یوسف اور صباح الخیر یہ شائع ہوتے تھے، ان میں بھی دونوں میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ان کی جو کتابوں میں مشہور کتابیں جو ہیں صلاح الدین ایوبی کی جو پوچھی گئی ہیں آپ کے اس میں، ان میں سب سے پہلے جو ہے الناس فی بلادی، ٹھیک ہے، یہ شعری مجموعہ ہے ان کا، الناس فی بلادی کے نام سے، یعنی پہلا دیوان ہے ان کا، کیا کہتے ہیں، صلاح عبد الصبور کا، الناس فی بلادی کے نام سے۔ اور دوسرا جو ہے ان کا جو مشہور ہے شجر اللیل، اور اسی طریقے سے اقول لکم، اور الامیرۃ تنتظر، مسافر اللیل یہ پوچھا گیا ہے، لیلا والمجنون، اور جو مشہور ہے کوئی بتائیں ان کا جو پوچھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے العبرات لمصطفیٰ لطفی المنفلوطی، مجموعۃ مقالات ہے، روایات ہے، مجموعۃ اشعار ہے، مجموعۃ قصص ہے؟ جی، مجموعة مقالات عبرات، غور کر لیں، قصص ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ قصص ہے، اور مقالات کا کون سا ہے؟ نظرات کے اندر جو ہے وہ مجموعہ مقالات ہے، 3 جلدوں کے اندر ہے، عبرات ایک میں ہی ہے، یہ مجموعہ قصص ہے، ٹھیک ہے، 9 قصے تقریباً انہوں نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اب منفلوطی کے بارے میں جانتے ہیں آپ، پیدائش ان کی 1876 میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1924 کے اندر، ٹھیک ہے، یاد رکھنا 1924۔ چلیے، شذایا و رماد دیوان الشعر، عائشہ الباغنیہ، نازک الملائکہ، کون ہے؟ تو نازک الملائکہ ہیں، شذایا و رماد ان کا یہ شعر کا مجموعہ ہے۔ نازک الملائکہ آپ جانتے ہیں کہ 1923 کے اندر جو ہے یہ عراق کے اندر پیدا ہوئی تھی، بغداد میں، اور اس کے بعد جو ہے 1900، ہاں آپ لوگ جب بولنا ہو میں خاموش ہو جاؤں گا، آپ بولیے، کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ چلیے، 2007 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 6 میں نجیب محفوظ کا ہوتا ہے، 7 میں ان کا ہوتا ہے مصر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مختلف انہوں نے یعنی مشرق میں بھی پڑھا ہے، مغرب میں بھی، امریکہ کے اندر انہوں نے ماجسٹر کیا ہے، یعنی اس کی کمپیریٹیو یہ جو ہے لٹریچر ہوتا ہے الادب المقارن، اس کے اندر جو ہے انہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے ماجسٹر کیا تھا، اور پھر یہ جامعہ بغداد کے اندر پڑھانے لگی تھی، اس کے بعد جامعۃ البصرہ میں پڑھایا، جامعۃ الکویت میں بھی پڑھایا، آخر میں آ کے پھر یہ 1990 سے قاہرہ کے اندر رہنے لگی تھی، اور 1990 سے 2007 تک 17 سال وہیں رہی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے مجموعات بہت مشہور ہیں، سب سے پہلا جو مجموعہ آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو دوسرے نمبر کا ہے، سب سے پہلا جو ہے عاشقۃ اللیل ہے، جو ان کا دیوان ہے،
یہ 1947 کے اندر شائع ہوا تھا عاشقۃ اللیل. شزایہ ورمات دوسرے نمبر کا ہے، اور قرارت الموجہ تیسرے نمبر کا ہے، شجرت القمر چوتھے نمبر کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے دیوان ہیں، ان کو یاد رکھیے گا. ترتیب دینے کے لیے بھی کبھی آ جاتا ہے اور آیا ہوا ہے تو ان کو ترتیب سے: عاشقۃ اللیل، شزایہ ورمات، قرارت الموجہ، شجرت القمر. ٹھیک ہے، ایک کتاب ان کی ویسی مشہور ہے قضایا الشعر المعاصر کے نام سے، تو یہ بھی یاد رکھیے، قضایا الشعر المعاصر. لیس من مؤلفات محمد مندور، تو ایک مشہور ایسی کتاب دے دی کہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا یہاں. آپشن ڈی. شعر و آپشن شعرا. ڈی آ جائے گا، شعر و شعرا، کیونکہ یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے. اور الشعر المصری بعد شوقی، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. قضایا جدیدہ فی ادب المعاصر، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. اور الادب و مذاہبہ بھی انہی کی کتاب ہے. الادب و مذاہبہ بھی، اور دوسری کتاب کون سی ہیں؟ و مناہجہ. الادب و الادب و مناہجہ. مذاہبہ، ہاں. الادب و مناہجہ. الادب و فنونہ بھی تو ہے ان کی کتاب. جی سر. ہاں جی. اور ان کا جو وہ تھا مندور کا جو رسالہ لکھا تھا انہوں نے جامعۃ القاہرہ سے، جو انہوں نے وہ کیا تھا، وہ اس دن بھی ذکر آیا تھا، تو وہ ہے النقد المنہجی عند العرب. ٹھیک ہے. اور ویسے جو اس کا پہلا نام تھا وہ تھا، کیا ذکر کیا تھا، کل ہی تو پڑھا تھا کل یا پرسوں، طیارۃ النقد العربی فی القرن الرابع الہجری. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اصل نام تھا، بعد میں وہ کتاب کے شکل میں جو چھپی ہے وہ چھپی ہے نقد المنہجی عند العرب کے نام سے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ پیپر کے ساتھ ملتے ہیں.